إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. عزیزان محترم، درس قرآن مجید میں آج سورہ رات کی آیت نمبر 19 اور 20 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. گزشتہ 2 دنوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا جا رہا تھا جو اس صورت کے اندر چل رہا تھا، اور اس میں آپ کو بتایا کہ اللہ نے توحید کے اندر بہت ساری مثالیں دی. اللہ نے دیکھیں یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی طرف یا اپنے کسی عقیدے کی طرف اگر دعوت دیتا ہے، مثال کے طور پر توحید باری تعالیٰ ہی کو لے لیجئے کہ اگر توحید کی طرف اللہ نے بلایا تو توحید کو انسانی عقل کے مطابق سمجھایا. توحید میں ہے کیا، اس کی مثالیں بتائیں. اب جب انسان توحید پر پورا اتر جاتا ہے تو اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے وہ ہے انسان کے اعمال میں تبدیلی، انسان کے اعمال کا اچھا ہو جانا. کیونکہ جب تک ایک شخص توحید کو نہیں مانتا تھا، وہ شرک کر رہا تھا تو وہ مشرک تھا، اور شرک تمام برائیوں کی، تمام فسادات کی، تمام خرافات کی روح ہے، جڑ ہے. تو جب شرک ختم ہو گیا، توحید کا نور آ گیا، تو لازمی انسان کے اعمال میں اور انسان کے جو معاملات ہیں ان میں تبدیلی آنی چاہیے. تو انشاءاللہ آج کے رکوع کے اندر اعمال صالحہ کا ذکر ہے کہ کون کون سے اچھے اعمال توحید کے بعد پیدا ہونے چاہیے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے، افمن یعلم، وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف رب کے پاس سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ فرمایا کہ یعلم انما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ سچ ہے. تو جب انسان نے یہ جان لیا، کما ہوا اعمیٰ، تو کیا وہ ان جیسا ہے جو نہیں مانتے؟ تو اس کا مطلب کہ جو حق کو قبول کر لے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہوتا جو حق کو قبول نہ کرے. جو اصل بات کو مان لے تو وہ انکار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. جو سورج کو دیکھ کر مان لے کہ اس کے اندر روشنی ہے تو وہ اندھا شمار نہیں ہوتا. تو یہاں پر اللہ نے مثال دی. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت سرکار دو عالم کے چچا حضرت حمزہ کے حق میں نازل ہوئی. دیکھیں، ایمان لانے سے پہلے حضرت حمزہ بھی انہی عقیدے پر تھے جن میں ابو جہل تھا، انہی نظریات پر تھے جن پر مشرکین تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم فرمانے پر اور آپ کی دعوت پر حضرت حمزہ ایمان لے کر آ گئے. تو اللہ نے ان کو ایگزامپل بنایا، ان کو مثال بنایا، اور ان کی بات رکھ کر کہا کہ کیا وہ شخص جو ایمان لے کر آ گیا، کیا وہ اس شخص سے برابر ہے جو ایمان نہیں لایا؟ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی؟ بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو سمجھا دوں. دیکھیں، ابو جہل گستاخ رسول تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ اذیت دینا اس کا کام تھا. ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی، حضور کی انسلٹ کی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک پر اپنے گھر میں تشریف لے آئے. تو یہ بات جب حضرت حمزہ کو پتہ لگی تو حضرت حمزہ کو انتہائی ناگوار گزرا
کہ ابو جہل نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور ان کی ناموس پر حملہ کیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر سے نکلے اور ابو جہل کو تلاش کرنے لگے، اور جب ابو جہل آپ کو مل گیا تو ابو جہل کو آپ نے اس طرح پیٹا کہ وہ معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے، اور انتہائی سخت انداز میں اس کو زد و کوب کرا، اور اس کو خوب مارنے کے بعد کہا کہ خبردار آئندہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھنا، خبردار کبھی ان کی توہین نہ کرنا، ورنہ میری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ حضرت حمزہ بڑے بہادر شخص تھے، بہت ہی بہادر شخص تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ اور یہ بھی آپ سوچیں کہ ابو جہل کو جس وقت آپ نے مارا، یہ اس وقت اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو سردار پر ہاتھ اٹھانے کا مقصد اس کے پورے قبیلے سے ٹسن لینا ہوتا ہے۔ کوئی سردار کو اگر مار دے تو اس کا مطلب پورے قبیلے سے ٹکر لے لی۔ تو حضرت امیر حمزہ نے پرواہ نہیں، اور جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو سوچنے لگے کہ جب میں اپنے بھتیجے محمد کو یہ ساری باتیں بتاؤں گا تو بڑا خوش ہوں گے، وہ کہیں گے چچا آپ نے بڑا اچھا کام کرا۔ لیکن حضور کا مزاج ہی کچھ اور تھا، اللہ کے نبی کی شان ہی کچھ اور ہے۔ جب اللہ کے نبی کو حضرت حمزہ نے بتایا کہ اے محمد، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، اور میں نے اس شخص کو جس نے تم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، جس نے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کو انجام تک پہنچا دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میری خوشی اس بات میں تھوڑی نہ ہے، میں اس بات میں تھوڑی نہ خوش ہوتا ہوں کہ آپ ابو جہل کو ماریں، اس کو زخمی کر دیں، کہا پھر تمہاری خوشی کس بات میں؟ تو کہنے لگے کہ اے میرے چچا، میری خوشی تو اس بات میں ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، میں تو اس بات سے خوش ہوتا ہوں۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ بھتیجے گواہ ہو جاؤ، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤ، تو گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ایک طرف آپ کے سامنے حق تھا اور دوسری طرف باطل، لیکن آپ نے باطل کو ٹھکرا کر حق کو قبول کیا، جس کی مثال اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دی، قیامت تک آنے والے لوگوں کو دی۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے وہ اندھا نہیں ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے، جن کے پاس عقل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھیں انما یتذکر اولو الالباب، جس کے پاس عقل ہے نصیحت وہی قبول کرتا ہے۔ آپ کسی بیوقوف کو سمجھاتے رہیں، وہ آپ کی بات کو ایک کان سے سنے گا، دوسرے کان سے نکال دے گا، وہ کہے گا ان باتوں میں میرا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جو عقل مند شخص ہوگا وہ آپ کی بات پر توجہ دے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ جو بات آپ اس کو بتا رہے ہیں اس پہ اس کا فائدہ ہے۔ اچھا، ایک ہماری سوچ اور فکر یہ کہ جب فائدے کی بات آتی ہے نا تو ہم اپنا فائدہ سمجھتے ہیں صرف مال کے اندر، کہ فائدہ وہ ہوتا ہے جس سے میرے مال میں کوئی اضافہ ہو جائے، میری آمدنی میں برکت ہو جائے، میرے سورسز آف انکم بڑھ جائیں، میری آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، ہمارا فائدہ یہی ہے۔ تو فائدہ صرف مال کا نام نہیں ہوتا، فائدہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو آپ کی شخصیت میں تبدیلی لے کر آئے، جو آپ کی شخصیت کو چینج کرے، وہ بھی فائدہ ہوگا۔ تو کبھی کبھار مالی فائدے کو سائڈ میں رکھ کے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری زندگی میں کتنا فائدہ مل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں، فرمایا والذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کا عہد ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے اسے پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، میثاق کا مطلب ہوتا ہے عہد۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں، ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں۔ دیکھیں ایگریمنٹ، معاہدہ ایک قسم کا وعدہ ہے۔ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتوں پر اتفاق کر لیں اور ایک دوسرے کے لیے گواہ بن جائے کہ ہم یہی کام کریں گے اور اس پر اپنے سگنیچر کر دیں، یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو معاہدے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کسی کو دے دی، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کاروباری شخص ہیں اور آپ کسی کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے سوچا بھائی چلے ہم کاروبار کرتے ہیں، 50% میری انویسٹمنٹ ہوگی، 50% کسی اور کی ہوگی، یہ مضاربہ کراتا ہے کہ یعنی ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ پیسہ لگاتا ہے کاروبار کے اندر، اور ایک شخص ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے اور نفع اور نقصان یعنی کہ نفع کے اندر دونوں شریک ہو جاتے ہیں، پیسہ لگانے والا بھی محنت کرنے والا بھی، لیکن نقصان جو ہوتا ہے وہ سارا کا سارا وہ برداشت کرتا ہے جس نے انویسٹمنٹ کی، جس نے پیسہ لگایا۔ اب
ایسا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا کاروباری، اس کے اندر معاہدہ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ بھائی نقصان جو بھی ہوگا میں برداشت کروں گا، یہ میرا معاہدہ ہے، تم محنت اپنی پوری کرنا۔ تب معاہدے کے اندر کیا ہوا، سگنیچر ہو گئے، لیکن خدا نہ خواستہ اب اگر نقصان ہو گیا تو جو پیسہ لگانے والا شخص ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نقصان صرف میں برداشت کیوں کروں، آپ بھی نقصان برداشت کرو، آپ بھی کاروبار کیسے، تو ایسے ہی شخص نے اپنے ایگریمنٹ کو توڑ دیا، معاہدے کو توڑ دیا۔ اور معاہدے کو توڑنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ کوئی بھی معاہدہ ہو، چاہے کاروباری ہو، چاہے جنگی معاہدہ ہو، چاہے اصلاحی معاہدہ ہو، ہر قسم کے معاہدے سے روگردانی کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی یہاں پر جوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی نے آپ کو تحفے میں کینچی بھیجی۔ بابا فرید کو جانتے ہیں نا، بہت بڑے ولی کامل ہیں، اللہ کے بہت بڑے کتب، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے حضرت بابا فرید، اور ان کے جو دادا پیر تھے وہ سلطان الہند خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے تحفہ بھیجا اور تحفے میں کینچی بھیج دی۔ کسی بھیج دیا ہوگا مرید نذرانی کو، کوئی اچھی کینچی ہوگی، اچھی کوالٹی کی بھیج دی بابا صاحب کو۔ تو بابا صاحب نے کچھ دنوں بعد اس کو بھی ایک تحفہ بھیجا، اور وہ تحفہ کیا تھا، سوئی کا جو ٹانکا ہوتا ہے نا، ٹانکا لگاتے ہیں کپڑے پھرو کر جو جوڑتے ہیں، وہ بھیجا، اور اس کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا۔ کہا کہ پتر تو نے ہمیں کینچی بھیجی، کینچی کا کام تو کاٹنا ہوتا ہے لیکن فرید کا کام کاٹنا نہیں ہے، لے ہم تجھے سوئی کا ناکا دے رہا ہوں، دھاگا دے رہے ہیں تاکہ تو جوڑنا سیکھ جائے، فرید کا کام تو جوڑنا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ توڑنے کی بات نہیں، جوڑنے کی بات کریں۔ ہم چاہتے ہیں سب سے توڑ لیں، اس سے بھی جھگڑ لیں، اس سے بھی جھگڑ لیں، ہم سبھی سے جھگڑ لیتے ہیں، اور جھگڑنے میں الحمدللہ ہم بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کسی سے جھگڑا کروا کے دیکھتے ہیں، ایسا جھگڑتے ہیں کہ بس، اور ہمارے یہاں لوگ بھی اللہ ماشاء اللہ ایک کافی ہوتا ہے نا، مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں، ٹریفک جا رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، دو لوگوں کا جھگڑا کروا دیں، پورا روڈ جام ہو جاتا ہے، سب کے سب لوگ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو گیا، حالانکہ دو لوگ انتہائی فضول بات پہ جھگڑ لیں، لیکن سب کے اندر عادت ہے، رک کے دیکھیں گے، جھانکیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ پیچھے آنے والوں کو اذیت ہوگی۔ تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کو جوڑنا پسند ہے، توڑنا پسند نہیں ہے۔ اپنی باتوں سے، گفتگو سے، انداز سے کسی کو توڑ دیا تو جوڑنا نہیں، توڑنا کمال ہوتا ہے، جوڑنا کمال ہوتا ہے، توڑنا کمال نہیں ہوتا۔ توڑنا نقص سے آپ کا عیب ہے، جو آپ اگر کسی کو توڑیں گے، کسی کا دل بھی نہ توڑیں، ہم سب سے پہلے کسی کا دل توڑ کے پھر اسی کو توڑ دیں گے، یعنی جیتے جی کسی کو مار دیتے ہیں اپنی باتوں سے، اور پھر کہتے ہیں بھائی یہ مری جا تو اچھا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جوڑنا سیکھو، فرمایا وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، کس چیز کو، رشتہ داری کو، اچھے تعلقات کو۔ قطع تعلقی منع ہے۔ قطع تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہو گئے تو آپ نے اسے بات چیت ہی بند کر دی، اب اس کی طرف بات کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ سلام کرے تو آپ اپنا منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ برسوں کے تعلقات ہیں، سامنے سے وہی شخص آتا ہے، آپ ایسے انجان بن کے گزر جاتے ہیں جیسے کبھی جانتے ہی نہیں۔ تو رشتہ داریوں کو توڑنا، دوستیوں کو توڑنا، یہ سب اللہ کو ناپسند ہے، جسے ہم شرعی اصطلاح میں قطع تعلقی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صلح رحمی کرتے ہیں۔ اب حدیث کے اندر صلح رحمی کے بہت سارے فائدے، دیکھیں جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو حضور نے فرما دیا کہ جو شخص رشتہ داری کو توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج سب سے آسان معاشرے میں کام رشتے کو ختم کر دینا، اور کلیئر یہ بات کہہ دیتے ہیں جھگڑوں میں، بھائی ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں، یہاں سے چلے جاؤ، کلیئر یہ بات بول دیتے۔ اگر یہ حضور کی حدیث سن لیتے نا کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو شاید یہ بات کبھی نہیں بولتے، لیکن برسوں کی رشتہ داری کو چھوٹے سے جھگڑے کی بنیاد پہ ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ بھائی دو چھوٹے چھوٹے بچے لڑ گئے آپس میں، تو ایک نے دوسرے کے بچے کو بول دیا، اب بڑوں میں لڑائی ہو گئی،
بھائی بچے آج کے دوست ہیں کل کے دشمن ہیں، بچوں کی دشمنیوں کا کیا ہوتا ہے؟ بچے ساتھ کھیلتے تو جھگڑ ہی جاتے ہیں۔ اب ان بچوں کی بیس پر جب بڑے لڑتے ہیں تو دیکھتے ہی نہیں کہ کس سے لڑنا، اور کہتے تھے بھائی سارے رشتہ داریاں ختم، آج سے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو رشتہ داریاں ختم کرنا کوئی آسان نہیں ہے، آپ جنت کا سودا کر رہے ہیں، یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی آج سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہمارا تمہارا، لیکن حضور کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جنت میں جانا نہیں چاہ رہے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہہ سکتا۔ دوسری حدیث ذرا سنیں، یہ حدیث بھی بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا رزق بڑھ جائے، رزق میں برکت ہو جائے، مال میں اضافہ ہو جائے، اور اس کی عمر بھی دراز ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ صلح رحمی کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلح رحمی کرے۔ تو یہ صلح رحمی کا جو ثواب ہے تو آخرت میں تو ہے، لیکن اس کا دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ اسے رزق میں فراخی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ تیسرا سرکار کا فرمان، حضور نے فرمایا کہ بدلہ لینے والا شخص، صلح رحمی کرنے والا، حضور فرماتے ہیں کہ بدلہ لینے والا صلح رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ ایک شخص ہوتا ہے بدلہ لینے والا، جس کے مزاج میں انتقام بھرا ہوا، بس انتقام لینا ہے، کسی طریقے سے بدلہ لینا ہے، جب فلاں جگہ میری بے عزتی کی تھی تو اب میں بھی ایسے ہی کروں گا، لوگوں کے سامنے مجھے ٹوکا تھا تو میں بھی کہوں گا، تھوڑی سی بات پر کسی نے مجھے لوگوں کے سامنے ٹوک دیا یا میری کوئی بات کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، تو اب اس کے اندر بھی باتیں تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہو جو میں پوائنٹ آؤٹ کروں، تو یہ بدلہ لینے والا مزاج ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے ہیں کہ بدلہ لینے والا صلح رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے اندر ہوتی نہیں صلح رحمی کی عادت، وہ بس یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صلح رحمی کرنے والا کون ہے؟ صلح رحمی کرنے والے کی نشانی ہے کہ جب تم اس سے تعلقات کو ختم کرنا چاہو گے نا تو وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس حدیث کا ایک مطلب اور بھی سمجھتے ہیں، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے، مل نہیں رہا، آپ سے بات نہیں کر رہا، اگر یہ تکبر کی بنیاد پر ہے، یہ سن لیجیے گا مسئلہ، یہ میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر کوئی آپ سے تعلقات اس لیے نہیں رکھنا چاہ رہا کہ اس کے پاس پیسے بہت سارے آ گئے، وہ ذرا لینڈ لارڈ ہو گیا، تھوڑے سے ہوتے نا اونچے ہو گئے، اب وہ آپ سے تعلقات رکھنا نہیں چاہتا، تو یہ ہے تکبر۔ تو ایسے شخص کا پھر جواب نہ دیں، ایسے شخص کا رسپانس نہ کریں جو اپنے مال کی بنیاد پر آپ سے تعلقات ختم کر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کوئی آپ سے ناراض ہو گیا کسی بات پر، تو جوڑنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے ایک دفعہ پوچھیں کہ بھائی ناراض کیوں ہو گئے، کوئی بات بری لگی آپ کو، اگر بری لگی ہے میری غلطی تو بتائیں، یہ ہے جوڑنے کا عمل۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ وہ بہت امیر ہو گیا، وہ جو ہے کہنا چاہیے کہ لینڈ لارڈ ہو گیا، مال اس کے پاس بہت سارے آ گئے، اب آپ کی کوئی اوقات اس کی نظروں میں نہیں کیونکہ آپ غریب ہیں، تو ایسا شخص تکبر کر رہا ہے۔ اور تکبر کرنے کے بارے میں سرکار کی حدیث ہے کہ جو شخص تمہارے سامنے تکبر کرے اس کے سامنے بھی تکبر کرو کہ یہ صدقہ ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے یہ کہ اگر کوئی تمہارے سامنے زیادہ اپنے اوپر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس کے سامنے تکبر کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ایسے لوگوں سے صلح رحمی نہیں کرنی، بلکہ ایسے لوگوں کے سامنے اپنا ذرا روب رکھنا ہوتا ہے، دبدبہ رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ہاں کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے پوچھنا، یہ صلح رحمی ہے۔ اس حدیث کا بہت سے لوگ مطلب غلط سمجھ جاتے ہیں، اور ایک شخص بار بار ان سے قطع تعلق کر رہا ہے، لیکن یہ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم گناہ گار نہ ہوں، تو بار بار اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، تو ایسا نہ کریں۔ اچھا چوتھی حدیث سرکار کی، حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، یہ صلح رحمی کا ایک اصول ہے۔ الطاف حسین علی نے کہا نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بہادر شاہ ظفر کا بھی ایک شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش اور تیش جو ہوتا ہے نا، یہ صلح رحمی کا بتا دیتا ہے۔ تو یہ چند حدیث میں نے آپ کو سرکار دو عالم کی سنائی۔ اس کے بعد اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار۔ اللہ فرماتا ہے
وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا۔ اب صلح رحمی تو آگے، دوسری جو خصوصیت ہے وہ ہے صبر۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، یعنی صبر کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ صبر اس لیے نہ ہو کہ سامنے والا کہتا کتنا صابر ہے، کتنا برداشت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ صبر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے نا۔ ہم کسی کو دکھانے کے لیے بھی تو صبر کرتے ہیں کہ سامنے والا سوچے گا میں یہ کتنا برداشت کر رہا ہے، کتنا ظلم برداشت کر رہا ہے، اس نیت سے نہ ہو۔ تو فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور پھر نماز کو قائم رکھا، یعنی صبر اور پھر نماز، ان دو چیزوں کو بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، صبر کی اقسام ہوتی ہے۔ ایک صبر وہ ہوتا ہے جو عبادت پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ روزے دار ہیں نا، عبادت کے لیے آپ کھانے پینے سے رکے ہیں، تو ایک صبر یہ ہے کہ عبادت کے لیے صبر کرنا۔ ایک صبر وہ ہے جو مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا۔ اچانک کوئی مصیبت آ گئی تو کلمات کفر اور کلمات شکوہ اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ اور ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پر راہ حق میں جہاد کرنے کے لیے صبر کیا جاتا ہے، کہ اگر اسلام پر کوئی مصیبت آ جائے اور آپ کو پکارا جائے تو آپ مدد کے لیے جائیں، یہ صبر کی اقسام ہوتی ہے۔ تو صبر کسی بھی قسم کا بہرحال اجر و ثواب ہوتا ہے اس وقت جب اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ اس کا مطلب خرچ دو انداز میں کرنا اللہ نے حکم دیا، دو انداز میں کرنے کا۔ ایک یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو پوشیدہ طور پر، کہ دنیا کو پتہ ہی نہ ہو کہ تم اس پر کتنا خرچ کر رہے ہو، کتنا صدقہ نکال لو۔ اور ایک ہے اعلانیہ خرچ کرنا سب کے سامنے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ صدقات ہمیشہ چھپا کے نہیں کیے جاتے، کچھ بتا کے بھی کرنے چاہیے۔ وہ کیوں؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ آپ مالدار ہیں اور وہ آپ سے بدظن ہے کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ایسے شخص کو دکھانے کے لیے اس کے سامنے زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے، تاکہ کم از کم وہ آپ کے بارے میں یہ بدظن نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ تو ایسے شخص کے سامنے زکوٰۃ کو شو کر کے دینا تاکہ اس کی بدگمانی ختم ہو جائے، بالکل جائز ہے۔ دیکھیں، فرائض ہوتا ہے نا، فرائض کو اعلان کر کے ادا کرنا چاہیے۔ یہ فرض نمازیں جو مسجدوں میں پڑھنے کے جاتے ہیں، ان کو نہیں چھپانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی فرض نمازیں ہم پڑھ لیں۔ اب جو نوافل آپ پڑھ لیں وہ چھپائیں، جو نفل چھپانے کی چیزیں فرض میں اعلان ہے، کیونکہ اگر آپ فرض بھی چھپائیں گے تو فرض چھوڑنا تو گناہ ہے، سامنے والا ہی سمجھے گا آپ گناہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے گناہ پہ گواہ ہو گئے۔ تو کسی کو اپنے گناہ پر گواہ بنانا یہ بھی منع ہے۔ تو فرض چاہے نماز کی صورت میں ہو چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو، اس کو بتا کر کرنا بہرحال یہ ایک ضروری عمل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ خفیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ خوددار ہے، برا مانے گا یا تھوڑا سا شرمندگی محسوس کرے گا، تو چھپا کر بھی دیتے۔ اچھا، جو صدقات واجبہ ہیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے، بہتر یہ کہ یہ بتا کے دیے جائیں۔ ہاں، اگر برا مانتا ہے کوئی تو پھر نہ بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ بتا دیں، زکوٰۃ کے اندر بھی فطرے کے اندر۔ لیکن جتنے بھی صدقات نافلہ ہیں، جیسے کہ آپ مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں یا مدرسے میں دے رہے ہیں یا کنواں کھدوا رہے ہیں یا بورنگ کروا رہے ہیں، ایسے کاموں میں تشہیر نہ کریں کہ یہ برا، یہ ریاکاری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اعلانیہ طور پر اور خفیہ طور پر، اللہ فرماتا ہے کہ لہم عقبی الدار، تو اللہ فرماتا ہے کہ انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ اب یہ 3 آیتیں رکھیں درس کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا، اللہ فرماتا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے باغات میں ہیں۔ جنت کا مطلب باغ ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت عدن کے اندر۔ جنتوں کی اقسام ہے نا، تو ایک جنت جنت عدن ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ جنت عدن میں داخل ہوں گے، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اللہ فرماتا ہے اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے پائیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یعنی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے نا، تو جنت میں ان کو ایک باقاعدہ ویلکم دیا جائے گا اور فرشتے ان کے استقبالی ہوں گے اور فرشتے ان کو سلام کریں گے اور سلام کرتے ہوئے ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ فرمایا کہ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے آج کے درس کی یہ 2 آخری آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کا جو عہد ہے نا، اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں اب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، سنواریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تمام فرائض و واجبات ادا کریں گے، پکا اللہ سے عہد کر لیا، بدلنے کا پکا ارادہ کر لیا، اس کے بعد اچانک خود بدل جاتا ہے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جوڑو، جیسے کہ رشتہ ہے یا رشتہ داری ہے یا دوستی ہے یا صلح رحمی ہے، اسے توڑتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی اللہ کا کیا ہوا وعدہ بھی توڑتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا کہ لوگوں سے جڑو وہ بھی نہیں کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، ان کے لیے جہنم کا گھر ہے۔ پھر فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، رزق اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تنگ کر دیتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور فرمایا کہ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ انسان بسا اوقات اچھے اعمال اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اچھا بن گیا تو شاید مجھے دنیا نہ ملے، کیونکہ دنیا تو اپنی ہوشیاریوں کی وجہ سے، اپنی اسمارٹ مائنڈنس کی وجہ سے آتی نا۔ تو اسمارٹ مائنڈنس تو یہ ہے کہ صبر بھی نہ کریں، شکوے بھی کریں اور لوگوں سے توڑتے بھی رہیں، جوڑنے کا کانسیپٹ بالکل ختم کر دیں۔ اگر ہم چالاک ہو گئے تو دنیا ملے گی ورنہ نہیں۔ تو اللہ نے اس سوچ کا رد کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری شارپ مائنڈنس سے تمہیں دنیا مل جائے گی تو یاد رکھو دنیا کو تم رزق پر معمول کرتے ہو نا، تو دنیا تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے، جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ تو اصل اعتبار اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آج کے درس کا جو موضوع تھا وہ تھا اعمال صالحہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ